الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک میں جو جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کو ہم سن رہے تھے۔ اس ضمن میں شیطان نے جو انکار کیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، تو تکبر کی وجہ تھی وہ۔ تو اس ضمن میں تکبر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے سماعت فرمائی تھی کہ تکبر کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ آج مختصر انشاءاللہ تکبر کا سبب کیا ہوتا ہے وہ سننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے اسباب، بہت سارے ریزنز علماء نے بیان کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تکبر جنم لیتا ہے۔ تکبر کا ڈیفینیشن آپ کو بتایا تھا کہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، سامنے والے کو کمتر اور معمولی سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ ایک بڑی وجہ جو علماء بیان کی ہے، علماء نے علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے۔ تو بندے کے اندر علم آتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ علم جو ہے وہ تکبر کا سلوشن ہے، وہ تکبر کا علاج ہے۔ لیکن جب آدھا ادھورا علم آتا ہے یا پھر جو ہے علم کامل نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے تکبر جنم لیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید ہی کوئی ڈاکٹر ہوگا جو ہے کبھی کبھار وہ اچھے انداز میں یا نرمی سے، پیار سے، محبت سے کسی پیشنٹ سے بات کیا ہو، کیونکہ اس کے اندر علم کا ایک تکبر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک علم کا غرور ہوتا ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ عام آدمی سے یا پھر جو ہے کم پڑھے لکھے سے بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے بھی جو ہے کبھی کبھار ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا، یا آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم اس کے بارے میں، اس طریقے سے بول کر جو ہے وہ ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بندہ کتنا بھی غرور و تکبر کرے لیکن رب کریم کو جو علم ہے وہ انسان کو مل نہیں سکتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک بندہ اگر فزکس جانتا ہے تو وہ کیمسٹری نہیں جان پاتا، اور وہ جو ہے باٹنی میں، میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، جیولوجی میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، کامرس میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑا سا بڑا بہترین سرجن کیوں نہ ہو لیکن وہ اس فیلڈ میں، سرجری میں تو ماہر ہو سکتا لیکن فائنانس میں وہ ماہر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو ہے اس پر اگر بندہ غور کرے گا تو یہ تکبر کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہے علم حقیقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے جو علم عطا کیا ہے اس پر بندہ شکر کرے، یہ نہیں کہ سامنے والے کو جو ہے وہ حقیر جانے۔ اس کی علامتیں یہ کہ علم کی وجہ سے جو تکبر آتا ہے وہ کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کی بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تکبر کی وجہ سے جب علم آتا ہے تو وہ اپنا علم جو ہے سامنے والے کو وہ شیئر نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ علامتیں بھی ہیں، تو اس کا علاج یہی ہے، بس اللہ کے بارگاہ میں جو ہے بندہ وہ عاجزی اختیار کرے اور اس کی قدرت کے بارے میں سوچے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی غور کرے کہ علم ایک ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کی جوانی ختم ہو جائے گی، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جو ہے یہ علم بھی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ علم کتنا بھی کیوں نہ ہو، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور ہر علم والے سے بڑھ کر کوئی اور علم والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے علم کو کامل نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا علم والا کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جو دینی عالم ہوتا ہے اسی کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ حالانکہ جو دینی علماء ہوتے ہیں ان کے اندر تو عاجزی ہوتی ہے، لیکن جو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے بھی جو آدھا ادھورا کم پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ ایک مفتی، ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ میتھس بھی پڑھتا ہے، سائنس کے بہت سارے علوم بھی جانتا ہے، اور جو ہے وہ سائیکولوجی بھی جانتا ہے، بہت ساری چیزیں جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں سے وہ خود آگے بڑھ چڑھ کر بات کرتا ہے، لیکن کسی ڈاکٹر کو، کسی ایڈوکیٹ کو، کسی انجینئر کو شاید ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی عالم سے بڑھ چڑھ کر بات کرے، کیونکہ ان کے اندر ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے کہ میں علم والا ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں ایک پروفیشنل ہوں، تو میں کیوں آگے بڑھ کر بات کروں۔ تو یاد رکھو یہ علم بھی ہے جس کی وجہ سے تکبر آتا ہے، اور تکبر جو ہے ہلاکت و بربادی تک لے جاتا ہے، اسی کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو ہے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔
اسی لیے جو ہے علم کے حوالے سے جو تکبر آئے بس ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے، ورنہ جو ہے تکبر جب آ جاتا ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ علم کی دولت بھی اللہ چھین لے۔ اسی لیے علم جتنا بھی کیوں نہ آئے تو عاجزی اختیار کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، کبھی بھی سامنے والے کو یا غیر عالم کو یا اپنے سے کم پڑھے لکھے کو کمتر معمولی نہ سمجھے، اس سے نہ جھڑکے اور یہ جملے استعمال نہ کریں کہ تجھے معلوم نہیں ہے، تو کیا جانتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے میرے سامنے، اس طریقے کے جملے نہ کہیں۔ اللہ ہم سب کو ان چیزیں سمجھنے کو اور اس پر صحیح عمل کرنا نصیب فرمائے۔